غزوہ بدر، حق و باطل کے درمیان سب سے بڑا مارک، اور اس غزوے کا دن یوم الفرقان، جس کو قرآن نے فرقان قرار دیا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا۔ ایسی لڑائی، ایک ایسی لڑائی جس کو حق نے مکمل طریقے سے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ ویسے تو ساری ہی لڑائیاں، سارے غزوات و سرایا یہ حق کے راستے پر ہی لڑے گئے اور حق کی طرف ہی منسوب ہوئے، مگر غزوہ بدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہاں قرآن نے جس طریقے سے اس غزوے کو پیش کیا، اللہ کی آیتوں کو پڑھنے سے، اور خاص طور پہ یہ سورہ الانفال جو میں نے کھولی ہوئی ہے، اس کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے الفاظ پہ غور کریں، اس تذکرہ جو قرآن نے کیا اس پہ غور کریں کہ پورا ایسا لگ رہا ہے کہ سارا ماحول، ساری دنیا، ساری کائنات اس غزوے میں شریک ہے۔ یہ غزوہ صرف چند نفوس کے درمیان نہیں ہو رہا، یہاں بظاہر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، ان کی تیاری بھی نہ ہونے کے برابر، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں، رسد بھی نہیں ہے، کمک بھی نہیں، اور وہ ابھی آئے ہیں۔ 2 ہجری ہے، 1 سال ہوا ہے، دوسرا سال چل رہا ہے، مکے سے لٹے پٹے کس حال میں یہاں پہنچے۔ اس میں زیادہ تر لوگ وہ جو اپنے، جن کے ذہنوں میں ان کے گھر کی فکر، ان کے مال اموال، ان کے اہل خانہ، بیوی بچے، ان کے عزیز رشتہ دار سب چھوٹ گئے، اس بوجھ تلے دبے ہوئے اس قسمہ پرسی کی حالت میں ایک عظیم لڑائی لڑنے جا رہے تھے۔ تو کوئی تیاری نہیں ہے، لڑائیاں، جنگیں ہوتی ہیں بڑی تیاریوں کے بعد، سال ہر سال کی مشقیں ہوتی ہیں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاورز بھی مشقیں کرتے ہیں، سارے سال مشقیں کرتے ہیں، لڑائی کے دنوں میں مشقیں کرتے ہیں، اس سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، فوجوں کو باقاعدہ تیار رکھا جاتا ہے، اسلحہ تیار کیا جاتا ہے، تمام چیزیں چیک ہوتی ہیں، ہر چیز ریڈی ہوتی ہے۔ مگر غزوہ بدر کا حال کیا تھا؟ کیا تیاری تھی؟ کس حال میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ مدینے میں کون سے ایسے اسلحے کے ذخائر تھے؟ اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کون سے ایسے مالدار، بڑے بڑے وہ طاقتور لوگ یا سردار؟ وہ بھی عام ہاری اور کسان لوگ تھے، جو اپنی زمینوں پہ کام کرنے والے غریب لوگ، اور انہوں نے اسی غربت اور اسی افلاس کے حال میں ان مکے سے آئے ہوئے لوگوں کو سہارا دیا۔ تو وہ تو اپنی بنیادیں بنانے میں لگے ہوئے، ایسے میں وقت کی سب سے بڑی طاقت ان کے خلاف برسر پیکار ہونے آ جاتی ہے۔ ایک لشکر جرار پوری طرح تیار ہو کے، مسلح ہو کے، کیل کاٹوں سے لیس ہو کر، جس کے پاس اسلحہ بھی ہے، جس کے پاس رسد بھی ہے، جس کے پاس لڑنے والے جنگجو بھی ہیں، اور ایک سے ایک جنگجو تیار حالت میں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کے دماغ آسودہ ہیں، جنہیں کوئی فکر نہیں ہے، جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لش بش ہیں، وہ چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے ان کے اندر ایک غرور ہے، ایک نخوت ہے، ایک تکبر ہے۔ وہ اس عزم کے ساتھ آ رہے تھے کہ آج ہم ان مسلمانوں کو سبق پڑھا کے چھوڑیں گے، ان کو مزہ چکھا کے چھوڑیں گے۔ ان کے اندر نفرت ہی نفرت تھی، ان کے باطن میں، رگوں میں خون نہیں زہر دوڑ رہا تھا، لہذا وہ اس حال میں آ رہے تھے، ناچتے کودتے، شرابیں پیتے، رقص و سرود کرتے، تلواریں لہراتے ہوئے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ انداز دیکھا تھا تو فوراً رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اللہم ہؤلاء قریش، اے اللہ یہ قریش ہے، تو دیکھ رہا ہے نا، یہ قریش ہے، اقبلت بخیلائہ وفخرہ، کیسے یہ آئے ہیں
تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے، شیخیاں پکارتے ہوئے، اتراتے ہوئے یہ چلے آئے ہیں۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ تجھ سے لڑنے آئے ہیں، اور یہ تیرے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں۔ تو دیکھ رہا ہے یہ تجھ سے لڑ رہے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں۔ اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ تیری وہ مدد کہاں ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ اب ہم تیری مدد دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں کچا چبا جانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمیں رون ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم جس حالت میں ہیں تو جانتا ہے، یہاں 2 گھوڑے ہیں، یہاں 8 شمشیریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، یہ 313 کا لشکر، یہ مٹھی بھر جماعت ہے جو میں نے بڑی عرقریزی سے چنی ہے، مکے سے چن کے لایا ہوں، کچھ یہاں تیار ہوئے، کچھ وہاں سے لایا ہوں، یہ چند ہیرے ہیں جو میں نے یہاں جمع کیے ہیں۔ اے اللہ یہ ہے ہماری طاقت، تیرے سامنے ہے۔ آج اگر یہی سب کچھ ہے، آج اگر یہ فنا ہو گئے، ذرا اس دعا کے الفاظ دیکھو۔ حضور نے عرض کی ہے بار الہ، آج اگر یہ فنا ہو گئے، آج اگر یہ ہلاک ہو گئے، اور آج اگر یہ کچلے گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ میں نے تیری عبادت کے لیے یہ موتی چنے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد کا انتظار ہے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور نگاہیں آسمان پہ ٹکی ہوئی تھیں، اور رب ذوالجلال کی مدد مانگتے تھے۔ بس آ گئی مدد آئی۔ اللہ نے ایسی مدد بھیجی کہ وہ جو لڑائی تھی، جو زمین پہ لڑی جا رہی تھی، اللہ نے اس پوری لڑائی کو گویا آسمان پہ اٹھا لیا۔ وہ لڑائی آسمانی لڑائی بن گئی، اللہ کی فوجیں اترنا شروع ہو گئیں۔ اذ تستغیثون ربکم، ارشاد فرمایا تم کیسے فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، بس اس نے قبول کر لیا۔ تم نے اسے پکارا، اس نے سن لیا۔ تم نے اس سے مدد مانگی، اس کی مدد آ گئی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت اس نے تمہاری مدد کی جب تم بالکل کمزور تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا نا، اسی کی مدد کا آسرا تھا، وہ مدد آئی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، میرے محبوب تو پریشان نہ ہو، یہ میری فوج آتی ہے، میں اب بھیج رہا ہوں 1000 فرشتے آسمانوں سے، 1000 فرشتوں کا لشکر، یہ پہلا دستہ ہے جو تیری مدد کو پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ 1000 کا لشکر مردفین آگے پیچھے چلے آ رہے تھے، جیسے فوجیں ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، اسی ترتیب سے ملائکہ اتر رہے تھے۔ اور اس پورے مارکے کو اللہ تعالیٰ ایک اور رنگ دینے کے لیے یہ اہتمام فرما رہا تھا کہ فرشتوں کو اس نے ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ پورے جنگی لباس کے ساتھ بھیجا، تیاری کے ساتھ بھیجا۔ فرشتوں کے لیے کیا تھا؟ وہ تو ویسے بھی اگر آتے اور ایک پھونک مارتے اور ایک ہی فرشتہ آ کر پھونک مار دیتا سارے اڑ جاتے، لیکن یہ جنگ بتانا یہ ہے کہ جنگ آسمانوں سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ بدر کی لڑائی معمولی لڑائی نہیں، رب ذوالجلال گویا خود لڑ رہا ہے، اس کی فوج آ رہی ہے۔ چنانچہ ایک اللہ کی فوج وہ تھی جو رسول خدا کے ساتھ کھڑی تھی، اور دوسری اللہ کی فوج وہ تھی جو آسمانوں سے آ رہی تھی۔ چنانچہ وہ ہاتھوں میں تلواریں، فرشتوں کے سروں پہ امامے، ہاتھوں میں تلواریں اور گھوڑوں پہ سوار آسمانوں سے اتر رہے تھے۔ فرمایا 1000 فرشتے، اس جگہ 1000 پھر آگے بڑھا دیے تو فرمایا 3000 کا لشکر ہم نے بھیج دیا، پھر 1000 نہیں 3000 تک پہنچا دیا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ ہے بشارت اللہ کی تمہارے لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ حضور یہی آہوزاری فرما رہے تھے اور اپنے رب کو پکار رہے تھے اور گریہ فرما رہے تھے، اور اس حالت اس کیفیت میں ایسی بے خودی تھی کہ کاندھے سے چادر کاندھے پہ رکھی تھی، وہ بار بار سرکتی اترتی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق اسے بار بار کندھے پہ ڈالتے تھے۔
اور اتنی گریہ فرمائی، اتنی آہوزاری، شان بندگی کا تقاضا بھی تھا نا، اس لیے حضور روتے تھے اور بار بار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب پر بہت اصرار کر لیا، آپ مدد ضرور ملے گی، مدد ضرور آئے گی، بس کیجئے، بس کیجئے۔ لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ حضور کسی تکلیف میں نہ پڑ جائیں، اتنا روتے تھے، اس قدر شان بندگی کا اظہار کرتے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ ایک بندے کو رب سے کتنا مانگنا چاہیے اور اپنے رب پہ کتنا بھروسہ کرنا چاہیے۔ بس یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو جیسے ہی فرشتے ظاہر ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے دیکھے تو آپ کے چہرہ انور پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، جو قرآن نے فرمایا اللہ بشرا، یہ تمہاری خوشی آ گئی ہے، بشارت آ گئی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کا اطمینان نازل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر مبارک ہو، اللہ کا لشکر آ گیا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ جبریل آگے آگے آ رہے ہیں، ان کے سروں پہ زرد امامے ہیں اور یہ ہاتھوں میں تلواریں لیے اترتے چلے جا رہے ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا نہیں تھی مدد مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ لشکر کس شان سے آیا؟ اللہ نے آگے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، تیرا رب ملائکہ کو وحی کر رہا تھا، تیرا رب انہیں پیغام دے رہا تھا، جاؤ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتے در فرشتے، سب فرشتے، فوجیں ہی فوجیں، 3000 کا لشکر، اس کے پیچھے پھر رب ذوالجلال فرماتا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا نا، یہ لڑائی زمینی نہیں، یہ لڑائی چند نفوس کے درمیان نہیں، پوری کائنات اس لڑائی میں شامل تھی۔ یہ لڑائی اس شان کی لڑائی تھی۔ ادھر رب ذوالجلال فرما رہا ہے، فرشتے بھیج دینے کے بعد پھر فرماتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ خود بنفس نفیس ظاہر ہو کے لڑے، خود سامنے آئے، وہ اپنی فوجیں بھیجتا ہے، وہ اپنے سپاہی بھیجتا ہے، اس کے لشکر ہی لشکر ہیں، یہ ساری کائنات اس کا لشکر ہے۔ چنانچہ فرمایا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم کرو، تھپکیاں دو، انہیں آگے بڑھاؤ، انہیں ہمتیں دلاؤ۔ اور ایمان والے جو 313 آج اس قسمہ پرسی میں ہیں، جن کے ساتھ کچھ نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، انہیں یقین دلا دو کائنات تمہارے ساتھ کھڑی ہے، رب ذوالجلال تمہارے ساتھ ہے۔ آمنو سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں کہ جو تمہارے مقابلے میں ہیں، جو کفار آئے ہیں آج ساری طاقت لے کر اور ساری قوت لے کے، یہ ساری قوت و طاقت کے ساتھ بھی تمہارے اوپر اپنا رعب نہیں ڈال سکیں گے، بلکہ میں تمہارا رعب یہاں سے اٹھا کے ان کے دلوں پہ ڈال دوں گا۔ تم اس حالت میں بھی ان کے لیے دہشت انگیز ہو جاؤ گے، رعبدار ہو جاؤ گے، چنانچہ تمہاری دہشت، تمہارا رعب، تمہاری ہیبت ان پہ ڈال دی جائے گی۔ اللہ نے کافروں کے دلوں پہ مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو مارو، اللہ فرماتا ہے ان کو گردنوں پہ مارو، فوق العناق، گردنوں پہ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑوں پہ جو ہڈیاں ہیں ان جوڑوں پہ نشانہ مارو اور اس کو ضرب لگاؤ۔ یہ حکم جیسا کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ فرشتوں سے ہی یہ بات کی گئی ہے، تو بہت سے علماء نے یہ کہا کہ یہ فرشتوں کو کہا گیا اور فرشتوں نے ہی یہ کارروائی کی۔ پھر مسلمان لڑ رہے تھے، وہ اپنا حق ادا کر رہے تھے، مگر فرشتوں نے بھی باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا اور ایسے ہی مارا جیسے اللہ نے فرمایا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ فرشتوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، یہ حکم مسلمانوں کو ہے کہ وہ مارے، مجاہدین کو تھا کہ وہ، فرشتے صرف پیچھے سے ہمتیں بتا رہے تھے، فرشتے اطمینان دلا رہے تھے، ثابت قدمی کا انتظام کر رہے تھے، بشارت لا رہے تھے اور رعب اور ہیبت پیدا کر رہے تھے ماحول میں۔ فرشتے باقاعدہ لڑ نہیں رہے تھے۔ بعض نے یہ کہا، خیر اس میں علماء کی دو رائے ہیں، قرآن مجید میں دونوں طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارا اس طرح منظر بنا اور یہ لڑائی ہوئی، بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے فرشتوں کے حوالے سے۔ اب کافروں کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ
یہ آسمان بھرا ہوا ہے۔ انہیں بھی کچھ نظر آتا تھا کہ یہ فضائیں بھری ہوئی ہیں اور ہیبت طاری ہوتی تھی۔ چنانچہ لڑائی کے بعد، غزوے کے بعد جب یہ کافر مارے گئے، شکست سے دوچار ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور ہر طرف پھر بکا شروع ہوئی ادھر ان کی صفوں میں، تو ان کی چیخیں مکے تک پہنچی۔ مکے میں جو عورتیں اور لوگ رہ گئے تھے وہ بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے، بڑی سرخوشی کی حالت میں تھے کہ اچھی خوشخبری ملے گی، یقیناً کامیاب ہو کے آئیں گے ہمارے مجاہد اور ان مسلمانوں کو مار کے ختم کر کے آئیں گے۔ مگر معاملہ الٹا ہو گیا۔ ایک قاصد آیا روتا ہوا، پھر دوسرا آیا روتا ہوا، اور انہوں نے آ کر جو دلدوز خبریں سنائی تو ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اسی میں ایک شخص سفیان بن حارث جو بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ابو لہب کے بعد دوسرا سب سے بڑا مخالف بن کے سامنے آیا تھا، وہ دوسرے نمبر پہ پہنچا اور وہ اپنی روداد سنا رہا تھا، یہاں کی لڑائی کی احوال سنا رہا تھا، اور جو مار پڑی تھی اور جو مارے گئے تھے لوگ، تو لوگ غور سے سنتے تھے اور حیران و پریشان ہوتے تھے۔ تو ابو لہب نے اس سے کہا ادھر آ اور مجھے بتا ساری تفصیل، کیا کہہ رہا ہے تو؟ یقین نہیں آ رہا، یہ کیا خبر لایا ہے تو؟ کیا سارے مارے گئے اور ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں ابو لہب ایسا ہی ہے، سب مارے گئے، برباد ہوئے سب، اور بہت بری حالت ہوئی ہے، میں بتا نہیں سکتا، کان سن نہیں سکتے، زبان بول نہیں سکتی، کیا بتاؤں میں تمہیں جو حال وہاں ہوا ہے۔ تم تھوڑی دیر کے بعد خود دیکھنا جو وہاں سے لٹے پٹے جب آئیں گے لوگ۔ اور ابو لہب، ایک اور چیز تھی جس نے ہمیں بڑا حیران کیا، ہم آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو لشکر کے لشکر نظر آتے تھے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا، سب باتیں سمجھ میں آئی، جو کچھ زمین پہ ہو رہا تھا وہ سب سمجھ میں آیا، لیکن یہ آسمانوں سے کیا اتر رہا تھا؟ لشکر کے لشکر نظر آتے تھے، خدا کی قسم سفید اور سرخ لوگ تھے جو اوپر سے اترتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ یہ تھی وہ مدد۔ تو ابو رافع بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ابو رافع وہ کسی حجرے میں، حرم شریف کے ساتھ کسی حجرے میں بیٹھ کے تیروں کو درست کر رہے تھے۔ یہ خفیہ طور پہ مسلمان ہو چکے تھے، اعلان نہیں کیا تھا، کمزور تھے، جا بھی نہیں سکے، ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپے ہوئے تھے۔ وہ سن رہے تھے ساری بات، اور حضرت عباس نے ان کو پناہ دے رکھی تھی۔ ان پہ شبہ تو تھا تو لیکن حضرت عباس کی پناہ میں تھے۔ تو ابو رافع ان کے کان میں جب یہ بات پڑی کہ سفیان بن حارث یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آسمان سے اترتے ہوئے یہ لشکر کیا تھے، ہم سرخ اور سفید لوگوں کو دیکھتے تھے، اس وقت ابو رافع سے نہیں رہا گیا، وہ بےتاب ہو گئے اور حجرے سے باہر آئے اور کہنے لگے میں بتاتا ہوں وہ کون تھے، میں بتاتا ہوں وہ کون تھے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے، تمہیں کیا پتہ چلے گا، ہمیں معلوم ہے یہ اللہ کے فرشتے تھے جو اللہ کے نبی کی مدد کرنے آئے تھے، جو مجاہدوں کی مدد کرنے آئے تھے۔ یہ سنا ابو لہب نے، وہیں سے اٹھا غیظ و غضب میں پھنکارتا ہوا اور ابو رافع پہ چمٹ گیا اور ان کو مارنے جا رہا تھا، مار ہی دیتا۔ وہ تو حضرت عباس کی بیوی ام فضل جو تھی وہ اندر سے نکل کے آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک برچھی یا کوئی چیز تھی، وہ اس نے ابو لہب کے سر پہ دے ماری اور کہا کہ کیا کرتا ہے تو، کمزور آدمی کو مارتا ہے، ہماری پناہ میں ہے یہ شخص، اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس کے وہاں سے ابو لہب کو بگایا، زخمی کر کے بگا دیا، بڑی بے عزتی اس کی ہوئی۔ خیر ابو لہب کا انجام معلوم ہے کیا ہوا؟ ابو لہب بدر میں نہیں گیا، ڈر کے مارے دوسروں کو بھیجا، مگر یہاں رہ کر بھی وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکتا تھا کہ سب سے بڑا دشمن وہ تھا، ابو جہل کے بعد دوسرا دشمن یہ تھا۔ تو 7-8 دن میں اس کا کام ہوا، فالج ہو گئی، طاعون پیدا ہوا، فالج ہوا اور اس کا جسم سڑ گیا، اور ایسا سڑا کہ جن بیٹوں گھر والوں پہ وہ ناز کرتا تھا انہی کو اللہ نے یہ اس کا عذاب بنا دیا، اسی گھر کو، اور وہی بیٹے اس کو ایک زندہ لاش کی طرح اٹھا کر باہر پھینک کر آئے، اسے گھر سے دور کیا کہ یہ سڑ رہا ہے، اسے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، یہ اشر ہوا اس کا۔ تو کوئی نہیں بچا، جس نے دشمنی کی، جس نے اللہ رسول سے جنگ کی، سب کا حال خراب ہوا۔ بلکہ حضور کے عوض پر
جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا، جس نے پانی پینے کی کوشش کی اور جو وہاں آیا اور پانی پیا جنگ کے دوران، وہ بھی سارے مارے گئے۔ ایک حکیم بن حزام رہ گئے کہ وہ بھی آئے تھے، کیونکہ حوض سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے، پانی سارا ادھر آ چکا تھا۔ دیکھیے عجیب بات ہے، جب مسلمان وہاں پہنچے تو پانی نہیں، ریت ہی ریت، اور ایسی ریت کے پاؤں دھستے تھے، جانور دھستے تھے۔ مسلمان بڑے پریشان، اور کوئی ٹھکانہ نہیں، پانی نہیں، نہ پینے کے لیے، نہ وضو کے لیے، نہ نہانے کے لیے، اور پھر اتنا لمبا سفر کر کے پہنچے تھکے ہوئے الگ۔ تو عجیب پریشانی۔ اب شیطان نے کام دکھایا، شیطان آگے آیا، کہنے لگا تم کیسے اہل حق ہو، تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں، تمہارے پاس پانی نہیں، حالانکہ تمہیں وضو بنانا ہے، نہانا ہے، نمازیں پڑھنی، تم کیسے اہل حق ہو؟ اگر تم حق پر ہو تو تم اس مصیبت میں مبتلا ہوتے، تم اس تکلیف میں مبتلا ہوتے، تمہارے پاس تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا قرآن پاک میں کہ شیطان کس طریقے سے تمہارے دلوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے بارش نازل فرمائی، پھر بارش ہوئی۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہم نے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ نے مسلمانوں پر بڑی اچھی رحمت نازل فرما دی، اللہ نے مسلمانوں کے اوپر اپنا فضل فرمایا بہت عمدہ طریقے سے۔ بارش ہو گئی تو جو ریت تھی وہ سخت ہو گئی، اور یوں وہ شکایت دور ہو گئی جس میں پیر اندر دھنس رہے تھے۔ اور پھر مسلمانوں نے حوض بنا لیے، چھوٹے چھوٹے حوض، اس میں پانی جمع کر لیا۔ اب پانی یہاں پر تھا، ادھر پھر وہ پانی کے لیے ترسنے لگے، تو اب وہ آتے تھے ادھر پانی لینے کے لیے۔ تو جو یہ جسارت کرتا وہ مارا جاتا تھا، اور لڑائی میں بھی پھر بعد میں مارے جاتے رہے۔ حکیم بن حزام جب پہنچے مسلمانوں کے حوض پر تو مسلمان آگے بڑھے ان کو پکڑنے کے لیے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حکیم بن حزام، حضور نے فوراً فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو، حکیم بن حزام کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ لوگوں کو کیا معلوم تھا اس میں کیا راز ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے حوض سے پانی پیا اور وہ محفوظ رہے۔ اس لیے ساری زندگی یہ کہتے تھے کہ بدر کے دن اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ کوئی نہیں بچا، جس نے بھی پانی تک پہنچنے کی کوشش کی کوئی نہیں بچا، مجھے بچا لیا گیا۔ بعد میں بڑے اچھے مسلمان بنے، بڑے مخلص، اور انہوں نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ یہ مارکہ اس طور پر آگے بڑھا ہے۔ لڑائی ہوئی، خون آشام لڑائی، کیسے لڑے ہیں لوگ، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا، یعنی تلواریں نہیں ہیں اور لڑ رہے ہیں، ہتھیار نہیں ہیں لڑ رہے ہیں، سواریاں نہیں ہیں لڑ رہے ہیں، کس کے اوپر بھروسے پہ لڑ رہے ہیں؟ وہ کسی نے کیا کہا، کیا خوب ترجمانی کی ہے، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ، بھروسہ تھا فقط سادی سی کالی کملی والے پہ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں، آج آپ کی خاطر لڑیں گے، ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، ہم جانے دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ اس موقع پہ دوبارہ آگے آئے۔ ایک موقع ظفیران کا تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جہاں حضور نے ان سے رائے لی تھی، مہاجرین نے رائے دی تھی، پھر انصار میں سے ان کی نمائندگی سعد بن معاذ نے کی تھی، اور کیا الفاظ کہے تھے حضرت سعد بن معاذ نے، رسول پاک کا قلب انور خوش ہو گیا تھا۔ وہ ایمان افروز الفاظ تاریخ میں ہمیشہ چمکتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کر دی ہے، ہم نے اپنے سارے عہد معاہدے وعدے سب آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں، امدی لما اردتا، جو آپ چاہتے ہیں وہ کیجئے، اور اگر آج آپ ہمیں اس سمندر کے اندر بھی اتاریں گے تو ہم اترنے کے لیے تیار ہیں، اگر اس سمندر میں آپ ہمیں حکم دیں کہ اترو تو ہم اتر جائیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہی سعد بن معاذ پھر آگے آئے۔ ایک دن پہلے کی بات ہے، حضور کی خدمت میں عرض کیا، آقا، اے ہمارے آقا، آپ کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، ہم تو غلام ہیں، ہمارے جیسے بہت ہیں، ہوں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، ہم اگر دنیا میں نہیں رہے تو دنیا کا کچھ نہیں بگڑے گا، حضور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ غلاموں کا پیچھے کیا ہوگا؟ مدینے میں بہت لوگ ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حضور آپ کے منتظر ہیں، وہ بھی آپ کے شیدائی ہیں۔ یا رسول اللہ، میری ایک رائے ہے، اگر آپ قبول فرمائیں۔ فرمایا کہو سعد۔
حضور میرا دل یہ کہتا ہے ہم آپ کے لیے ایک عریشہ بنا دیتے ہیں، ایک چھپر اس ٹیلے پہ، آپ یہاں تشریف رکھیں اور آپ یہاں بیٹھ کر جنگ کا جائزہ لیں، اس لڑائی کا جائزہ لیں اور دیکھیں آپ کے غلام کیسے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ یہاں تشریف رکھیں، اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی جیسا کہ ہمیں امید ہے، خواہش ہے، کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کے ساتھ واپس جائیں گے، اور اگر آج ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے، اور جب ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے اور سب آپ کے نام پہ کٹ مر جائیں گے تو حضور ایک اونٹنی آپ کی خدمت میں کھڑی رہے گی، آپ اس پہ سوار ہو کے سیدھے مدینے تشریف لے جائیے گا۔ وہاں ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہت سے، وہ سب آپ کے منتظر ہیں جو یہاں نہیں لائے گئے، کیونکہ یہ لڑائی کے لیے تو نکلے نہیں تھے نا، یہ تو ویسے ہی قافلہ نکلا تھا صرف تعاقب کے لیے، صرف تعاقب کے لیے، تو لڑائی تو ذہن میں نہیں تھی لوگوں کے، یہ تو اچانک پتہ چلا راستے میں کہ لڑائی ہونے والی ہے اور کفار کا لشکر آ رہا ہے، تو یوں لڑائی مسلط ہو گئی۔ تو اس لیے یا رسول اللہ بہت سے وہ لوگ جو مدینے میں رہ گئے ہیں، حضور ان کے پاس تشریف لے جائیے گا، اور پھر وہ آپ کی خاطر اپنی جانیں کسی موقع پہ ضرور قربان کریں گے، پھر دوبارہ کبھی لڑنے کا وقت آیا تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بہت سے عزیز اور رشتہ دار۔ حضور نے جب یہ بات سنی، جس اخلاص سے انہوں نے یہ بات کی تھی، ایک لفظ خلوص سے اور وفا سے لبریز تھا، حضور نے دعا دی حضرت سعد کو، بھلا عریشہ بن گیا، حضور اس میں تشریف فرما ہوئے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ، کوئی اور نہیں آ سکتا صدیق ہے، اور سعد بن معاذ خود باہر پہرا دے رہے تھے۔ تو یہ لوگوں کی قربانیاں تھیں، یہ جذبات تھے، وہ اس طرح لڑ رہے تھے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے چکے تھے، انہیں واپسی کی کوئی فکر نہیں تھی، اور ایک مسلمان کی شان یہی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آئین جوا مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، اور نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہید ہونا ہی ان کی زندگی کا مقصود ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ عجیب باتیں ہوئیں، تلوار ایک تو بہت سو کے پاس پہلے ہی نہیں تھی، کچھ لوگوں کے پاس تھی، تو کبھی ایسا ہوا کہ تلوار ٹوٹ گئی، کمزور تھی، ٹوٹ گئی۔ ایک صاحب کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کا نام تھا عکاشہ، وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا عکاشہ پریشان نہ ہو، حضور کے پاس ایک لکڑی پڑی تھی، وہ اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں دے دی، فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ انہوں نے ایسے کر کے جو لہرایا اس کو تو تلوار بن گئی، وہ اس تلوار سے لڑنے لگے، لڑے، اور بات تک وہ چلتی رہی، اس کا نام، اس تلوار کا نام العون رکھا گیا، وہ تلوار کافی چلی آگے تک، اس کے تاریخ میں ذکر ہے۔ ایسے ایک اور صاحب تھے، ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، حضور نے ان کو بھی لکڑی دی، کہا جاؤ، وہ بھی لڑے۔ اور کسی کی آنکھ نکل گئی، اب ظاہر ہے ہاتھ کٹ رہے ہیں، پیر کٹ رہے ہیں، آنکھ نکل رہی ہے، قتادہ، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، پوری ڈیلا باہر آ کے لٹک گیا، لوگوں نے کہا صبر کرو ہم اسے کاٹ دیتے ہیں، یہ سب میدان جنگ میں ہو رہے ہیں، احوال پیش آتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں، مجھے حضور کے پاس جانے دو۔ وہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ فرمایا قتادہ فکر نہیں کرو، حضور نے ایسے اپنا دست مبارک لیا، ان کی آنکھ کو اس کے ڈھیلے میں ہلکے میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا، کہا جاؤ۔ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میری کون سی آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے، ایسی ہو گئی وہ آنکھ بالکل پہلے جیسی۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں وہاں پر، ایسے ایسے واقعات، یعنی ایک طرف جلال خداوندی کی نمود تھی تو دوسری طرف شان مصطفی کا ظہور ہو رہا تھا، معجزات ظاہر ہو رہے تھے، اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے محبت، ایثار، وفاداری اور قربانی کی ایک تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ۔ اور دیکھیے وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ جنگ، یہ اللہ نے گویا پوری اس طرح اپنے ساتھ منسوب فرما لی تھی کہ جیسے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ خدا خود لڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، قرآن کہتا ہے ہم تمہیں پکڑیں گے اور سخت طریقے سے پکڑیں گے۔ لڑنے والے مسلمان مجاہد
اور انسان ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم پکڑیں گے ان کافروں کو اور سختی سے پکڑیں گے. انا منتقمون، ہم انتقام لیں گے. اور پھر حضور کا تو ایک ایک عمل ہے ہی خدا کا عمل. حضور کا ایک ایک فعل، ایک ایک عمل خدا کا ہی عمل ہے. اسی جنگ کے دوران، اسی لڑائی میں آپ نے کنکریاں لی ایک موقع پر اور یوں کافروں کی طرف مٹھی بھر کے پھینک دی. بس ایک مٹھی کنکری اٹھا کے ان کی طرف پھینک دی. ان کے منہ جہاں بھی تھے، وہ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، جس حالت میں تھے. اب یہ کنکری جو پھینکی یہ معجزانہ کنکری تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اللہ کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا جو کنکری آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. کنکری اللہ پھینک رہا تھا. تلواروں میں سے اللہ کا جلال ٹپک رہا تھا. ماحول پہ اللہ کا روب چھایا ہوا تھا، ہیبت چھائی ہوئی تھی. یہ لڑائی اس انداز سے جاری تھی. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ساری کنکریاں مٹھی بھر ہونے کے باوجود تمام کافروں کی آنکھوں میں پہنچی. ایک ایک کافر کی آنکھ میں، وہ جس حال میں بھی تھا اس کی آنکھوں میں پہنچی. بہرحال جی ان کو تو بدحواس ہونا ہی تھا. فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. یہ دیکھیے فتح آئی اللہ کی طرف سے، اور کافروں نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی. کافروں نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی. کافروں نے دعا مانگی تھی، وہ کون سی دعا ہے؟ اس غزوہ بدر سے پہلے یہ کفار اتنے اوور کانفیڈنٹ تھے اس معاملے میں اپنے بارے میں کہ سمجھتے تھے کہ حق پر ہم ہی ہیں، مسلمان کبھی حق پر نہیں ہو سکتے. لہذا کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے تھے اے اللہ تو جو حق پر ہے اس کو فتح دے دے، اسے کامیابی دے. جو تیرے نزدیک معزز ہے، جو تیرا مقرب ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، جو تیرے یہاں معزز ہے، تو اسے کامیابی دے. اور جو تیرے یہاں ذلیل و خوار ہے اسے تو ناکام بنا دے. یہ دعا مانگی گئی، قبول ہو گئی. اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اے کافرو تم جو فتح مانگتے تھے وہ آ گئی نہیں آ گئی، لیکن یہ فتح تم نے جس کے حق میں مانگی اسی کے حق میں آ گئی، کیونکہ تم نے کہا جو حق پر ہے اسے فتح دے. تو دیکھو فتح وہیں چلی گئی جہاں حق ہے. جو عزت والا ہے اسے فتح دے، تو فتح وہاں پہنچ گئی جہاں عزت ہے. فرمایا تم جو فتح مانگتے تھے وہ فتح آ گئی. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم رک گئے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم نے دوبارہ حرکت کی تو پھر ہم پھر لوٹ آئیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم پھر لوٹ آئیں گے. پھر اپنی طرف منسوب کیا. تو یہ مسلمانوں کا کام، یہ دراصل اللہ کا کام ہے. ہاتھ ہے مومن کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ. تو یہ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کے دست قدرت کے ذریعے سے یہ میدان فتح ہوئے اور ہوتے رہے ہیں. یہ لڑائیاں یہ خون بہانے کے لیے نہیں تھیں. یہ لڑائیاں ظلم و بربریت کا راج قائم کرنے کے لیے نہیں تھیں. یہ لڑائیاں اللہ کی طرف سے ہوئیں. اسلام میں جہاد اور غزوے کا تصور یہ ہے کہ ظلم کی کہانیاں جو پھیلائی ہوئی، جو ظلم کے سلسلے جو پھیلائے ہوئے، ان کو ختم کرو، ظلم کو ختم کرو، ظالموں کو مٹا دو، انسانوں کو بچاؤ. دیکھیے اسلام اپنی تعلیمات کے حوالے سے بشمول غزوہ اور جہاد اس کو بھی لیں، اس پورے مکمل نظام کے حوالے سے اسلام ایک ایسے حکیم اور طبیب کی طرح ہے جس کے سامنے جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس کا علاج کرتا ہے پوری ہمدردی کے ساتھ. اس کو دوا سجیسٹ کرتا ہے. دوا کڑوی بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے، علاج نرم بھی ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے. اور کبھی مریض کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے سرجری کی، جراحی کی، تو وہاں جراحی بھی ہوتی ہے، سرجری بھی ہوتی ہے. تو اسلام ایک طبیب ہے، اسلام ایک حکیم کی طرح ہے، طبیب بن کر آیا ہے. ہم سب پوری دنیا یہ مریض کی طرح ہے. لہذا پوری انسانیت کا علاج ہوا ہے، کسی کا کسی طریقے سے، کسی کا. اب کہیں کہیں سرجری کرنی پڑی ہے تو اس کے لیے جہاد آیا ہے. جہاد ایک سرجری ہے، غزوہ ایک سرجری ہے. لڑائی کا تصور وہ نہیں جو مغرب دے رہا ہے، اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ غلط ہے. یہ لڑائی، یہ جہاد، یہ اسلام کی لڑائی، یہ ایک مقدس لڑائی ہے. اور یہ قصاب کی چھری نہیں ہے، یہ جراح کا نشتر ہے. اس کے بعد اس کا مقصد کاٹنا پیٹنا نہیں ہے، اس کا مقصد ناسور کو نکال کے پھینکنا ہے.
اس کا مقصد انسانیت کو تباہ کرنا نہیں ہے بلکہ انسانیت کو بچانا ہے۔ یہ لڑائی ہمیشہ اللہ کے بھروسے پہ لڑی گئی، اور جہاں بھی مسلمان مجاہدین اٹھے ہیں وہاں ظلم اور بربریت نہیں ہوا۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا، ہمیں یہاں سے فیڈ مل رہی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں یہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، یہ اللہ کا قائم کردہ نظام یہ ماڈل ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ سے کچھ اسی طرح رہے، ان کا ریشو بڑا عجیب رہا ہے۔ تعداد کے لحاظ سے دیکھو تو یہی کچھ معاملہ رہا کہ دوسری طرف جو فوجیں نظر آتی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ہمیشہ جہاں بھی لڑائیاں ہوئی مسلمان پہنچے، فاتحین پہنچے، وہاں دوسری طرف ایسی تیاریاں تھیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلح زبردست تیاریوں کے ساتھ، یعنی اتنی بڑی بڑی فوجیں کہ جیسے بس یہی جینے کا مقصد ہے۔ اور ادھر مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ آتے ہیں تو 6000 آدمی لے کر آتے ہیں، اور ادھر راجہ دائر لاکھوں کی فوج لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر دیکھیں طارق بن زیاد جب ہسپانیہ پہنچے ہیں تو 5 سے 6000 سپاہی لے کے پہنچے ہیں، ادھر لاکھوں کی فوجیں ہیں، بادشاہ پوری فوجیں لے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر شہاب الدین غوری جب یہاں ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں تو زیادہ 1 لاکھ کا لشکر بنا ہے بعد میں جا کے، وہ بھی کئی لڑائیوں کے بعد، اور ادھر 3 لاکھ کا لشکر ہے۔ کچھ ریشو اسی طرح رہا ہے ہمیشہ۔ ہم نے جب بھی دنیا میں کوئی فتح حاصل کی ہے اسی ریشو کے ساتھ، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم کوئی پوری دنیا کو اٹھا کے لے گئے اور سب کچھ روند ڈالا اور ختم کر دیا اور برباد کر دیا۔ یہ تو اب دنیا ہمیں دکھا رہی ہے کہ ہم اب تیاریاں کر رہے ہیں، اور اتنا ایٹمی اسلحہ ہم نے جمع کر لیا ہے کہ ہم ایک آدھ ہی اسلحہ استعمال کریں گے اور ساری دنیا کو اڑا دیں گے اور جلا کے راکھ کر دیں۔ یہ تو دنیا کی تیاریاں اب بھی ایسی ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے آپ کہ جنگی جنون اب بھی انہی کافروں کے سر پہ سوار ہے، امریکہ کے سر پہ سوار ہے۔ اب بھی یہودیت جو ہے اس کے دماغ میں وہی لڑنے والا نشہ موجود ہے، اب بھی وہ ظالم بنا ہوا ہے، اب بھی یہ ہمارے پڑوس میں بھارت جنگی جنون سے پاگل ہوا جا رہا ہے، دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا ہے، جو تیاریوں پہ تیاریاں کر رہا ہے، جبکہ عالم اسلام ایک معمولی سی ڈیٹرنس لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب بھی اس وقت بھی یہ پوزیشن ہے، مگر یاد رکھے یہ دنیا یہ یاد رکھے ہمارا ریشو بڑا مختلف رہا، ہماری تعداد ہمیشہ سے کم رہی ہے۔ ہم جنگی جنونی نہیں ہیں، ہم وحشی نہیں ہیں، ہم باربیرین نہیں ہیں، ہم واریر نہیں ہیں، ہم مجاہد ہیں۔ یہ اللہ کی فوج ہے، یہ ہتھیاروں پہ کم اور اللہ کی مدد پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ یہ زندگی سے کم موت سے زیادہ پیار کرتی ہے یہ قوم۔ یہ وہ قوم ہے جو مارنے کے لیے نہیں مرنے کے لیے میدان میں اترتی ہے۔ اس کے یہاں شہادت جو ہے وہ زندگی سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے جب بھی یہ قوم آگے آئے گی اللہ کے بھروسے پہ آگے آئے گی۔ علامہ اقبال نے کہا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ وہ قوم ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اس لیے پاکستان ایسی حالت میں بنا دیا، ایسی قسمہ پرسی کی حالت میں قربانیاں دے دے کے ناممکن کو ممکن بنایا اور پاکستان وجود میں آیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معرکہ جو اس قوم نے سر کیا ہے۔ تو دوستو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ ہم جنونی لوگ نہیں ہیں، اس لیے ہم وہ کام نہیں کرتے جو دنیا کر رہی ہے اور جس طرح کی تیاریوں میں رہتی ہے۔ مگر یہ بھی نہیں کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی طاقت جو ہو سکتی ہے تیار رکھو، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ ضرور کرو، اور اتنا ضرور رکھو اپنے پاس ڈیٹرنس کہ دشمن پر ایک خوف طاری رہے، ہیبت طاری رہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ تو یہ ہے ہمارا جنگ کا فلسفہ، یہ اسلام کی لڑائیاں یہ دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اسلام میں جہاد کا تصور یہ ایک رحمت ہے، اس کو آج بنا دیا ہے واریئرشپ، اس کو بنا دیا ہے جنگجوئی، اس کو بنا دیا ہے وحشت، اور کچھ ہم نے بھی جہاد کو غلط مقاصد کے استعمال کر کے اس سے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ جہاد تو اس لیے تھا کہ ظالموں کو روکیں، ہم نے اپنے ہی لوگوں کو اڑایا، مارا، پھینکا اور اپنے ہی چیزیں تباہ کی، اپنے آپ کو برباد کیا۔ آج بدقسمتی سے جہاد کے نام پر پوری اسلامی دنیا میں تحریکیں شروع ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں اور آپس میں لڑ مرنے میں مصروف ہو گئے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ اسلامی جہاد نہیں ہے،
یہ فساد ہے۔ جہاد وہ ہے جو ظالموں کے خلاف ہوتا ہے، کافروں کے خلاف ہوتا ہے۔ جہاد ہوگا، ایک دن آئے گا، ضرور ہوگا، مگر وہ ایسے اللہ کے بندوں کے ہاتھوں سے ہوگا کہ جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو فرشتے تھامنے کے لیے نیچے آ رہے ہوں گے، جب وہ آگے بڑھیں گے تو فرشتے کمک پہنچا رہے ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا، وہ مجاہد آئیں گے، محمد بن قاسم جیسے لوگ آئیں گے، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے، اور غزنوی جیسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے۔ یہ جب ہوگا جہاد تو دنیا دیکھے گی کہ جہاد کس مقصد کے لیے تھا اور کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو بدر ہمارے لیے، بدر کی لڑائی بہت سی نصیحتوں کا مجموعہ ہے، اس میں بڑے اسباق ہیں، بڑے سبق ہیں، اس میں عشق و محبت کی داستانیں چھپی ہوئی ہیں، کیسی کیسی فداکاریاں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا، موقع بہ موقع چھوڑ دیا تھا، میں نے پہلے بیان کیا اس کا ذکر قرآن میں بھی، مگر یہ فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں انہوں نے سب کچھ لٹا دینے کو سعادت کا سمجھا، یہاں تک کہ وہ مثال رقم کی کہ تاریخ جو ہے آج حیران ہے۔ ذرا دیکھیے آخری بات، میدان جنگ کے اندر، لڑائی میں، خوف کی حالت میں، جہاں موت کھڑی ہو، کسے یاد رہتا ہے؟ عشق و محبت کا تقاضا، وفاداریاں، خلوص، محبتیں، یہ سب چیزیں یا تو ختم ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، مگر یہ کیسی جماعت تھی آج یہ ساری چیزیں اپنے عروج پر۔ محبت آج اس مقام پر کہ دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی، وفاداری ایسی کہ سبحان اللہ کہیں بھی اس میں لغزش نہیں آتی۔ ایک صحابی سواد بن قارب، حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صف میں آگے پیچھے ہو رہے تھے، آگے ہو کے کھڑے ہو گئے، شاید جان بوجھ کے ہوئے تھے کیونکہ ان کو ایک موقع درکار تھا۔ حضور صف سیدھی کر رہے تھے تو سواد کو چھڑی لگا کر یہاں سینے پہ بطن کے اوپر چھڑی لگا کے فرمایا، اس دفعہ سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ سواد کو موقع مل گیا، جب وہ چاہ رہے تھے اس آخری لمحے میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بدلہ چاہتا ہوں، آپ کی ذات عدل فرمانے والی ذات ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ لوگ نہیں سمجھے، کہنے لگے سواد کو کیا ہو گیا، یہ سواد کون سے راستے پہ جا رہا ہے، یہ کہ حضور سے بدلہ مانگ رہا ہے؟ میں کہا مجھے تو بدلہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہ لو چھوڑی، تم بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بدن کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ نے چھڑی اس طرح لگائی ہے، ڈائریکٹ لگائی ہے، آپ کے بدن مبارک کے کپڑا ہے سامنے۔ حضور نے اپنا کپڑا اٹھا دیا، فرمایا لو سواد بدلہ لے لو۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کا بدن مبارک، پیٹ مبارک کھلا، سینہ مبارک ظاہر ہوا، انہوں نے چھڑی ایک طرف ڈالی اور سیدھے لپک کے ایسے جھپٹے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف بڑھتا ہے، حضور کے بدن مبارک سے چمٹ گئے اور چومنے لگے، بوسے دینے لگے۔ فرمایا حضور نے سواد یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ معاف کیجیے گا، میرا مقصد اور کچھ نہیں تھا، میں صرف یہی چاہتا تھا کہ آخری لمحہ ہے، نہ معلوم کل ہم یہاں زمین پہ رہیں یا نہ رہیں، کیا معاملہ ہو، صرف جاتے جاتے اپنے آقا کا بدن ہی چھوتا چلا جاؤں، حضور کے بدن کو بوسے دیتا چلا جاؤں۔ میرا یقین ہے کہ میں حضور کے بدن مبارک سے مس ہو گیا تو جہنم کی آگ مجھے نہیں چھوئے گی۔ حضور نے ان کو دعائیں دی۔ یہ محبتوں کی عجیب داستان ہے، کہاں موت کھڑی ہے سر پہ، بیوی بچے وہاں پڑے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے ہوئے، اور اس میں بھی یہ عشق اور یہ محبت، کیا ایسی کوئی مثال دنیا میں کہیں اور مل سکتی ہے؟ حتیٰ کہ انبیاء کرام کی تاریخ میں بھی ہمیں ایسے جانثار نظر نہیں آتے۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، یہ ہے وہ دنیا کا ماحول جو سب سے منفرد ہے، جو یہیں بنا ہے، اور یہ ماحول ہمیشہ رہے گا۔ حضور کا عشق و محبت جب تک زندہ رہے گا امت قائم رہے گی۔ اس لیے علامہ نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔